السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چل رہی سی علامہ منذری رحمہ اللہ علیہ دی کتاب ترغیب و ترہیب دے عنوان تے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ کی خدمات بہت زیادہ ہے، اور جی چاہا کہ علامہ ناصر الدین البانی کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر دیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ، آپ کا نام ناصر الدین بن نوح بن بجاتی بن آدم اور لقب البانی ہے۔ یہ شیخ کی آبائی وطن البانیہ کی طرف منسوب ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ 1332 ہجری بمطابق 1914 میں البانیہ کے شہر شکودر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی البانیہ میں شاہ احمد ذوق کی دور حکومت میں جب علمی اور دیندار طبقہ کے لیے مشکلات نے جنم لیا، شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ کے والد نے البانیہ سے شام کی طرف ہجرت کرنے میں عافیت جانی، جہاں شیخ البانی کو عربی لغت پر مہارت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ابتدائی تعلیم شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ کے والد نے 9 برس کی عمر میں انہیں مدرسہ جمعیت اصحاف الخیریہ میں داخل کروایا، اور پھر مزید تعلیم کے لیے انہیں ساروجیہ مارکیٹ کے قریب ایک مدرسے میں داخل کروایا۔ شیخ البانی کے والد مدرسے کے علمی ماحول سے مطمئن نہ تھے۔ انہوں نے ہونہار بچے کے لیے بذات خود ایک نصاب تشکیل دیا، اپنے بیٹے کو مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا، اور پھر عربی زبان میں نحو، صرف، فقہ حنفی کی کتابیں پڑھائیں۔ 20 برس کی عمر میں شیخ البانی نے علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ علیہ کا المنار پڑھا، اور اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے دل میں علم حدیث کے حصول کی رغبت پیدا ہوئی، اور علم حدیث کی پہلی خدمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ لی کہ آپ نے امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم پر 2000 صفحات کا مفصل تحقیقی کام کیا۔ شیخ البانی اور مکتبہ الظاہریہ، شیخ البانی نے دمشق کے مکتبہ ظاہریہ سے زیادہ استفادہ کیا۔ شیخ البانی نے اپنی زندگی کے ایک طویل حصہ طلب علم، تالیف و تصنیف، کتب احادیث کے مطالعہ سے بسر کیا۔ مکتبہ ظاہریہ میں موجودہ کتب احادیث کے مخطوطوں کو بار بار گھنٹے یومیہ وقت دے کر پڑھا، اور اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر مجمع اللغات العربیہ نے درخواست کی کہ آپ دارالکتب ظاہریہ کے شعبہ حدیث و مخطوطات میں موجود احادیث کے متعلق مخطوطات کی فہرست تیار کر دیں۔ حدیث رسول کی اس عظیم خدمت کے دوران شیخ البانی علیہ رحمہ نے ایسے نادر مخطوطوں کو متعارف کروایا کہ جن کے ناموں سے لوگ بے خبر تھے۔ شیخ البانی نے اس دوران 10,000 مخطوطوں کی ایک طویل فہرست تیار کی۔ ذریعہ معاش علامہ البانی علیہ رحمہ، ان کے والد گڑی ساز تھے، اپنے بیٹے کو بھی اسی فن میں مہارت سکھائی۔ شیخ البانی دن میں صرف 3 گھنٹے کام کرتے، بقیہ وقت مکتبہ ظاہریہ میں تحقیق و تعلیف میں کام کرتے۔ عبادت، تقوی اور خشیت الہی، علامہ البانی علیہ رحمہ نے ساری زندگی اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ان کی عبادت خالص اللہ کے لیے کتاب و سنت کے عین مطابق ہو۔ آپ نوافل اور سنتوں کا خاص اہتمام کرتے۔ خشیت الہی اور تقوی کا یہ عالم کہ قرآن کی تلاوت اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل احادیث کو سن کر بہت روتے۔ علماء کتاب و سنت میں سے کسی کی وفات کی خبر سنتے تو آپ دیدہ ہو جاتے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا تو رو پڑتے۔ سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے۔ حسب استطاعت ہر سال حج کرتے، بعض اوقات سال میں 2 عمرے بھی کر لیتے۔ آپ نے 30 کے قریب حج کیے۔ کوئی تعریف کرتا تو ہمیشہ زبان پر یہی کلمہ ہوتا، ما انا الا طالب علم، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ شیخ البانی علیہ رحمہ مدینہ یونیورسٹی یعنی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
شعبہ حدیث قائم کرنے کی دعوت دی گئی تو آپ وہاں تشریف لائے۔ جامعہ میں علم و حدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ علم الاسناد کو نصاب میں شامل کروایا۔ طلبہ کو حدیث کی تحقیق کا سلیقہ سکھایا۔ شیخ البانی نے 3 سال تک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اپنی خدمات پیش کی اور خدمتیں کرتے رہے۔ جامعہ اسلامیہ سے آپ کو اتنا لگاؤ تھا، آپ نے تمام تر مطبوعہ غیر مطبوعہ کتب اور لائبریری جامعہ اسلامیہ کے نام پر وقف فرما دی، کیونکہ شیخ کو یقین تھا دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے طلباء اس علمی ورثہ سے استفادہ کریں۔ عقیدہ توحید کی تبلیغ قید و بند کی صعوبتیں۔ شیخ البانی علیہ رحمہ نے دعوت و تبلیغ کا کام کا آغاز کیا۔ عزیز و اقارب اور دوست و احباب ان کے میل جو رکھنے والے دوستوں سے کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ثمرات دمشق کے مختلف علاقوں میں سامنے آنے لگے۔ کثیر تعداد میں لوگ آپ کے اپنے عقائد کی اصلاح، شرک و بدعات کی نجات سے اپنے دامن کو پاک کیا۔ شیخ البانی علیہ رحمہ کو کلمہ حق کی نشر و اشاعت تبلیغ کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ شامی حکومت نے انہیں 2 مرتبہ جیل میں قید کیا، لیکن شیخ نے جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ قیدیوں کے عقائد کی اصلاح کی، جیل میں نماز پندگانہ نماز جمعہ کی جماعت کا اہتمام کراتے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانہ قید کے بعد یہ پہلا موقع تھا جیل میں نماز جمعہ ادا کی جاتی جا رہی تھی۔ شیخ البانی کی دعوتی خصوصیات، کتاب و سنت کی طرف رجوع، سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں دین کا فہم و ادراک، اہل اسلام پر خالص اسلامی تعلیمات اور عقائد کا تعارف، باطل فرقوں کا مسکت جواب، عقیدہ توحید اور رسالت کی وضاحت، امت مسلمہ کو صحیح مستند احادیث سے روشناس کروانا، علماء حق کی علمی وراثت، تحقیق و تعلیف صورت سے اجاگر کرنا، تزکیہ نفس کی تربیت کرنا۔ شیخ البانی علیہ رحمہ شیخ البانی علیہ رحمہ اور علماء کی توثیقات۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ فرماتے ہیں علامہ البانی صاحب سنت اور حق کے حامی و ناصر ہیں، اہل باطل کے سامنے دلیر اور سینہ سفر ہیں۔ اور 2 شیخ عبدالعزیز بن باز بہت بڑے علامہ ہیں۔ شیخ البانی علیہ رحمہ اہل سنت اور ان کے معاون وطاعت میں سے ہیں۔ اور پھر شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ آپ سنت پر عمل کرنے کے انتہائی مشتاق اور شرک و بدعت کے خلاف ہر میدان میں برسرے پیکار رہے۔ شیخ البانی نے 3 شادیاں کی۔ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد 13 تھی۔ آپ کی اولاد ذہانت فطانت میں اپنی مثال آپ تھی۔ سب سے زیادہ مقام آپ کی صاحبزادی ام عبداللہ انیسہ حفظہ اللہ کو ملا۔ انہوں نے فقہ حدیث میں بلند مرتبہ حاصل ہو۔ شیخ البانی کی بہت سی تصانیف میں اس ہونہار بیٹی نے ان کی بہت معاونت کی۔ اہل و عیال اور احباب کو آخری وصیت، میں اپنی بیوی، اولاد، اقربا، اصدقاء، ہر محب صادق کو وصیت کرتا ہوں جب وہ میری وفات کی خبر سنے تو اولاً میرے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرے اور میرے لیے نوحہ بین نہ کرے۔ ثانیاً میری فوری تدفین کی جائے، میرے اقارب اور بھائیوں کو اطلاع نہ دی جائے۔ ہاں اتنے افراد کو ضرور مطلع کیا جائے کہ جن کے ذریعے سے تجہیز و تکفین کا ضروری بندوبست ہو سکے۔ میرے مخلص دوست پڑوسی خضر ابو عبداللہ مجھے غسل دیں، وہ غسل میں بطور معاون جسے پسند کرے ساتھ ملا لیں۔ تدفین قریبی قبرستان میں کی جائے تاکہ جنازہ اٹھانے والوں کو میت گاڑی میں رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس طرح جنازہ میں شامل ہونے والوں کو بھی گاڑیوں میں سوار ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ قبر ایسے پرانے قبرستان میں کھودی جائے کہ جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہو کہ اسے کبھی اکھاڑا نہیں جائے گا۔ میں جس علاقے میں وفات پاؤں وہاں کے رہنے والے احباب میری اولاد کو اطلاع نہ دیں جو علاقے سے باہر رہتی ہو، چاہے کہ کسی اور کو خبر دی جائے۔ ہاں میرا جنازہ قبرستان لے جانے کی بات خبر دی جائے تاکہ لوگ جذبات میں نہ جائیں۔ میرا جنازہ اٹھانے میں تاخیر کا باعث نہ بنے۔ میں رب کریم سے التجا کرتا ہوں کہ جب اس میری ملاقات ہو ایسی حالت میں ہو کہ اس نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے ہوں۔ میں اپنی پوری لائبریری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے نام وقف کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میری تمام کتابیں چاہے وہ مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ، فوٹو اسٹیٹ مخطوطات کی شکل میں ہوں، میرے خط میں لکھی ہوئی ہوں یا کسی اور کے خط میں،
سب سے زیادہ مستحق جامعہ اسلامیہ اور سب کی سب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ یہ عظیم دانشگاہ کتاب و سنت کی دعوت، سلف صالحین کے منہج کا خزینہ، اس مقصد اسی مقدس درسگاہ میں مدرس رہ چکا ہوں اور اس سے میری بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں۔ یہ وصیت کرتے ہوئے مجھے امید ہے اللہ رب العزت ان کتابوں کے ذریعے جامعہ میں آنے والے طلباء، جامعہ کے اندر آنے والے طلباء ان کو بھی اچھے کے ساتھ فائدہ ہو جائے گا، مستفید ہوں گے۔ رب کریم وہاں زمانہ تدریس صاحب کتب کے ذریعے طالبان علم کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ رب العزت میرا اخلاص قبول فرمائے، طالبان کی دعاؤں کی بدولت مجھے نفع پہنچائے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ کریم علامہ البانی علیہ رحمہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ 22 جمادی الاخری 1420 ہجری کے مطابق اکتوبر 1999 ہفتہ کے روز اردن کے دارالحکومت عمان میں عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے فوت ہو گئے، اور اسی وقت آپ کی عمر 88 سال کے لگ بھگ تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ البانی علیہ رحمہ کی اپنی فوری تدفین کی وصیت تھی، یہ پسند کیا قریبی قبرستان میں ہی سپرد خاک کیا جائے تاکہ میت کو گاڑی میں رکھنے کی نوبت نہ آئے، گاڑیوں میں سوار ہونے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ علامہ البانی علیہ رحمہ کی وصیت کے مطابق ہی ان کی تدفین ہوئی۔ اس دن نماز عشاء کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ استاد شیخ محمد ابراہیم شقرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنوبی مارکا کے محلے حملان میں واقع قدیمی اور قریبی قبرستان میں تدفین ہوئی۔ نیز ان کی میت کندھوں پر اٹھا کر پیدل ہی قبرستان پہنچائی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ میں تقریباً 2000 افراد نے شرکت کی۔ اور آخری بات، علامہ البانی علیہ رحمہ، ان کی کتابیں، ان کی تالیفات، اللہ اکبر، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، مختصر صحیح بخاری، صحیح و ضعیف سنن اربع، صحیح الترغیب والترہیب، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، اور پھر صحیح الجامع الصغیر، صفت الصلاۃ النبی من التکبیر، توسل احکامہ و انواعہ، تحذر ساجد من اتحاد القبور مساجد، جلباب المرأة المسلمہ، آداب الزفاف فی سنت المطہرہ، الذب الاحمد عن مسند الامام احمد، غایۃ المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام، قیام رمضان، احکام الجنائز، صفت و حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الآداب المفرد و ضعیف، تحقیق مشکاۃ المصابیح، ظلال الجنہ فی تخریج السنہ لابن ابی عاصم، الثمر المستطاب فی فقہ السنہ والکتاب، الحدیث حجۃ بنفسہ، اور 23 نمبر شرح العقیدۃ الطحاویہ، اور 24 نمبر صحیح السیر النبویہ، اور جناب 25 نمبر صلاۃ التراویح، 26 صلاۃ العیدین فی المصلی، 27 منزلۃ السنہ فی الاسلام، 28 فتنۃ التکفیر، 29 تمام المنۃ فی تعلیق علی فقہ سنہ، اور 30 حکم تارک الصلاۃ، اور 31 دفاع عن الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ 31 کتابیں علامہ البانی علیہ رحمہ نے جو تالیف کی ہیں، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔